جانور کون سا ہونا چاہیے قربانی کا؟ بھائی اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے مسئلہ سن لیں کہ جو بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ دانت جو ہے نا، یہ علامت ہے، یہ قربانی کا نصاب نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہ علامت کے طور پر ہے دانت۔ اگر کوئی 1 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی دانت نہیں نکل رہے تو قربانی کر سکتے اس جانور کی، اس کو سمجھیے گا، قربانی کر سکتے اس جانور کی۔ لیکن اگر کوئی بیچنے والا آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ پورا 1 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے دانت نہیں نکلے، تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بیچنے والے کے حالات دیکھو، اگر آپ کا گمان غالب جا رہا ہے، یار یہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس معاملے میں، تو بس پھر اس کی بات کو مان کر اس جانور کو آپ لے سکتے ہو، قربان کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کو ایسا لگے نہیں بھائی نہیں، مسئلہ ہے مسئلہ ہے، تو پھر میں علماء حضرات فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت وہ جانور نہ لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جو گائے ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بھینسا کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھینسا کا لفظ خصوصی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نام لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ، ٹھیک ہے نا، حدیث، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے بھینسا نہیں ہے حدیث کے اندر نہ قرآن کے اندر، تو میں بتا رہا ہوں کہ حدیث کے اندر موجود ہے بھینسا کا لفظ، اور بھینسا جو ہے وہ بقرہ کے اندر ہی، اس کی قسموں کے اندر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ کس کی قسم ہے؟ یہ ساری بقرہ کی قسم ہے۔ بقرہ ان سارے جانوروں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، بھینسا کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 سال کی ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مینڈا، کوئی دمبا ایسا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نام لے کر فرمایا تھا، یہ اس لیے اس کو استثناء قرار دے دیا کہ بھائی اگر یہ کوئی دمبا یا بھیڑ ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سال بھر کا معلوم ہوگا، تو اس کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن بکرا بکری کی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا؟ بکرا بکری کی نہیں کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہونے چاہیے؟ بکرا بکری ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، دمبا ہو جائے، گائے ہو جائے، بیل ہو جائے، بھینسا ہو جائے، بھینس ہو جائے، اونٹ ہو جائے، اونٹنی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گھوڑے کی قربانی کرنا چاہے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جانور جن کی قربانی کی جا سکتی ہے ان کی قربانی بتا رہا ہوں۔ قربانی کے اندر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، افضل یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ کیا افضل ہے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور فرمایا تھا آؤ ادھر آؤ، اپنی قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو۔ مفہوم بتا رہا ہوں اس سے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، پھر جیسے ہی خون گرنے والا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، جیسے ہی قربانی کے جانور کا خون ایک بوند، ایک قطرہ نیچے گرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کا گوشت کل میزان عمل کے اندر تولا جائے گا،
اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ خصوصیت صرف اہل بیت کے لیے ہے، ہمارے گھر کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی للمسلمین عامہ، یہ تمام امت کے لیے ہے، یہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے لیے نہیں صرف یہ فضیلت، یہ ساری امت کے لیے۔ اور جب تولا جائے گا گوشت تو 70 گنا اللہ تعالیٰ اور اس کے وزن کے اندر اضافہ فرما دیں گے، 70 گنا اور اضافہ فرما دیں گے۔ تو لہذا مرد ہو یا عورت ہو وہ قربانی کے جانور کو یا تو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے یا پھر خود کاٹے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنی بیٹیوں کو بلایا کرتے تھے ان کے جانوروں کے پاس کہ بھئی تمہارے جانور ہیں تم خود ذبح کرو، تو وہ ان سے خود ذبح کروایا کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بکری کو ذبح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بھی خاتون نے ذبح کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی اگر ذبح کر دیا تو اب کھاؤ اس کو مزے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے اجازت ہے اس کی، اور یہ افضل ہے کہ قربانی کا جانور عورت خود جائے اور خود جا کر ذبح کرے۔ بہت ساری بہادر عورتیں نا جو آج کل اسکوٹیاں بھی چلا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی ہیں، ساری چیزیں چلا رہی ہیں، تو قربانی کے جانور بھی ذبح کرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں بھی کرے نا، جس چیز کے اندر آگے آنا ہے تو وہ آگے آئے اس چیز کے اندر اور آ کر ذبح کرے۔ لہذا ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا کیا ہے؟ افضل عمل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھری دیکھ کر ہی ان کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کپانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ہاتھ میں پکڑا دو تو دل کے اندر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر کیونکہ چھری چلائی نہیں نا کبھی کسی گلے کے اوپر، ٹھیک ہے، ویسے تو چلاتے رہتے ہیں، صحیح ہے نا، ویسے تو دل کے اوپر چھریاں چلتی رہتی ہیں، تو لہٰذا گلے کے اوپر نہیں چلائی نا، تو اس وجہ سے گلا کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پچھلے سال ہمارا ایک بچڑا تھا، اس کو کاٹنے کے لیے ہم نے ایک پہلوان مقرر کیا، ہمارے ہی شاگرد ہے، صحیح ہے نا، وہ اب اس کو کاٹ رہا ہے، اپنا ہی ہاتھ کاٹ دیا لیکن کھال نہیں کاٹ سکا وہ اس کی اس پہلوان نے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی موٹی کھال بھی ہوتی کبھی کبھی جانور کی، اور بعضوں کا چھری چلانا بھی نہیں آ رہی ہوتی صحیح طریقے سے، چھریت۔ تو لہٰذا بات یہ کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا تھا ذبح کرنے سے پہلے، تو آپ کا بھی کام ہے کہ بھئی ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لو، اور اگر آپ سے نہیں کر سکتا، آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی میری وجہ سے جانور تکلیف کے اندر آ جائے گا، جانور کو پریشانی ہو جائے گی، تو پھر آپ یہ بول سکتے ہو کہ بھائی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے یار آپ کاٹو۔ جو دل کا تھوڑا سا مضبوط آدمی ہے اس کو بول دو، جو ہاتھ کا بھی مضبوط آدمی ہے، ہمارے تو ہاتھ میں ہی چھری کیوں ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا ایسے اگر ہم کاٹ رہے ہوتے تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہاتھ کبھی چلا ہی نہیں کسی اس طریقے سے۔ صحابہ کرام تو تلواریں آرے سب چلایا کرتے تھے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ ہمارے لیے ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی بات ہو تو پھر احتیاط اس میں ہے کہ آپ جانور کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹارزن نہ سمجھتے ہوئے، بہادر نہ سمجھتے ہوئے، دل کے اندر کے معاملہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، یار لوگ دیکھیں گے بولیں گے چھری پکڑتے اس کا تو کباڑا ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، اب میں کیسے چھوڑوں چھری۔ چھوڑنے کا بھی دل چاہ رہا ہوتا لیکن وہ چھوڑنا نہیں ہوتا، وہ جانوروں کو تکلیف دے دیتا ہے لیکن اپنے اس بیماری کو تکلیف نہیں دے رہا ہوتا جو چل رہی ہوتی ہے اندر کے، لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، ارے بھائی اس کو تکلیف دے دو، اس کو نکال کر باہر پھینک دو، اور جب یہ چل رہا ہو زیادہ تو اس وقت تو زیادہ نکال کر باہر پھینک دو، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ نماز کے اندر آپ کی گیس نکل جائے گی، آپ نماز کی صف میں سے واپس نہیں جا رہے ہوں گے، کیوں؟ اگر یار صف میں سے واپس جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ دیکھیں گے ارے اس نے چھوڑ دیا جب ہی جا رہا ہے،
آپ کا تکبر نہیں جانے دے گا نا، آپ کا تکبر نہیں جانے دے گا کہ لوگ کیا بولیں گے، بھئی یار نماز کے اندر بھی یہ باز نہیں آتا. اور حالانکہ لوگوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے، لوگوں کو یہ سوچنے سے لوگوں کے اعمال اس کو مل جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مسلمان کی حقارت سوچنے سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے، اور دل کے اندر اس کا تمسخر اڑانے سے آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے سارے. یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے. اس لیے اگر ایسی کوئی بات دل کے اندر آ رہی ہے نا تو آپ اس کو چھوڑ دو، اس کو بولو یار تم کر لو، یار مجھ سے نہیں ہوگا، یہ سیدھا سیدھا بتا دو یار میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے، صحیح حقیقت بات بتاؤں کہ میں نے چلائی نہیں نا کبھی، تو لہٰذا یار پہلے پریکٹس کروں، کسی کے اوپر چلا کر دیکھوں گا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد چلاؤں گا. پورے سال چلاتا رہیے، 1 سال کے اندر تو اس کو ٹریننگ حاصل ہو جائے گی. ٹھیک، کسائی کے پاس چلا جائے، کوئی بکرے کو ذبح کر دے. ہم نے اپنے استاد کے پاس جب جاتے تھے تو 1 آدھ بکرا ذبح کر دیا کرتے تھے پکڑ کر، ٹھیک ہے نا. لہٰذا آپ لوگ بھی تھوڑی سی ٹریننگ ایسے کریں کہ بھائی کسی وقت کسی دمبے کو ذبح کر دیا، کسی وقت کسی بکرے کو ذبح کر دیا، لیکن ذبح کرتے وقت 4 رگوں کا کٹنا ضروری عمل ہے. یہ سمجھ گئے میری بات کو. وہ کیا کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، کاٹنے کے بعد ٹھنڈا کرنے کے لیے نا کسائی جو ہے نا اس کو ایک رگ اور مارتا ہے، یوں ایک چاقو یوں کر کے مارتا ہے. اگر یہ کبھی مار رہا ہو تو اس کو باندھنے مت دینا، یہ جائز، یہ درست عمل نہیں ہے، جائز نہیں، درست عمل نہیں ہے. یہ جانور کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں 4 رگیں جیسے ہی کٹتی ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، جیسے ہی 4 رگیں کٹتی ہیں اس جانور کا پورا جسم سن کر دیا جاتا ہے. اب اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کو لگ رہا ہوتا وہ تڑپ رہا ہے، لیکن 4 رگیں کٹنے کی حکمت تو دیکھیں کہ جیسے ہی 4 رگیں کٹتی ہیں فوراً اس کا جسم سن کر دیا جاتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ آپ نے سن کے بعد دیکھا ہوگا، اینستھیسیا دیکھا ہے آپ نے، آپ کے بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپریشن ہو گیا بھائی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی طریقے سے جانور کی 4 رگیں کٹنے کے اوپر پورے جسم کو سن کرتے اور اس کو تکلیف ذرہ برابر نہیں ہوتی ہے. یہ 4 رگیں کٹنے کی حکمت یہ ہے. تو اس لیے اس کسائی کو بولے 4 رگیں کاٹ، اور اس کو زیادہ جلدی ٹھنڈا کرنے کی وجہ سے اندر چاقو نہیں مار بھائی، یہ تکلیف مت دے جانور کو. وہ اپنی طبعی جو زندگی ہے نا وہ خود ہی خود بخود ختم ہو رہی ہے اس کی، اس کو ہونے دے، تو جلدی نہ کر. اس لیے اگر ایسا کرے کوئی کسائی تو آپ اس کو کیا کرو گے، روک دینا. ایام تشریق جو تکبیرات تشریق ہیں ان کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو. یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ کیا ہے، ایام تشریق ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آپ کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہے. آپ ہو یا عورتیں ہو، لیڈیز ہو، لیڈیز اپنے جانے باز پر صرف ایام تکبیرات تشریق لکھ کر لگا دیں. اللہ اکبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جانے باز پر یہ صرف پرچہ رکھ دیں تکبیرات تشریق لکھ کر، تاکہ ان کو یاد رہے. اس لیے کہ مرد حضرات تو جماعت کے اندر ہوتے ہیں اور جماعت جیسے ہی امام ختم کرتا ہے فوراً امام پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا کوئی نہ کوئی یاد دلا دیتا ہے فوراً، اور وہ کیا ہوتا ہے، تکبیرات تشریق ہو جاتی ہے، واجب ان کا اتر جاتا ہے. لیڈیز ہلکی آواز میں پڑھے اور مرد حضرات تیز آواز کے اندر پڑھے، ٹھیک ہے نا. لیکن گنگا الٹی بہ رہی ہے. جب کہا جاتا ہے دعا ہلکی آواز میں مانگو تو وہ بولتے ہیں دعا تیز آواز میں مانگیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ بھائی اس کو تیز آواز میں پڑھنا ہے تو اس کو ہلکی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی تیز آواز کرو، تیز آواز میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تاکہ اسلام کی شوکت ظاہر ہو. مقصد اسلام کی شوکت کو ظاہر کرنا ہے نا.
تو آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، جس بنا پر دیا جا رہا ہے، جیسا دیا جا رہا ہے ویسا کرنا شروع کر دو. اور جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، اگر آپ تکبیرات تشریق کہنا بھول گئے اور آپ کسی اور کام میں 1 سیکنڈ کے بعد ہی لگ گئے تو تکبیرات تشریق فوت ہو گئی آپ سے، ساکت ہو. اب آپ استغفار کرو، واجب چھوٹا ہے نا، اس پر کیا ہے؟ استغفار. کسی اور کام کے اندر لگنا نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. بندہ بولتا بھی کام سے فارغ ہو کر پھر پڑھ لوں گا، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر کسی اور کام کے اندر لگ گئے تو اب کیا ہے، یاد آیا تو اب کیا کرنا ہے آپ نے استغفار. اللہ